यहाँ हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, या उसका ऐलान नहीं हुआ है, रस्मी नहीं है, रस्मी तौर फंक्शनल नहीं है, अडॉप्टेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, मगर फंक्शनल है। आपके इक्तिसादियात पे हमला है, पहचान पे हमला है, इबादत पे हमला है, इबादियात पे हमला है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. अगर आप, मेरी नजर में शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, हिंदुस्तान के जुनूब को, साउथ इंडिया को अगर बाहर निकाले, बंगाल को अगर बाहर निकाले, तो लगभग ये मुल्क अक़लियतों के लिए, और अक़लियतों में बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, चूंकि वो सबसे बड़ी अक़लियत है, ये मुल्क उनके लिए तंग किया गया है। यहाँ हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, या उसका ऐलान नहीं हुआ है, रस्मी नहीं है, रस्मी तौर फंक्शनल नहीं है, अडॉप्टेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, मगर फंक्शनल है। आपके इक्तिसादियात पे हमला है, पहचान पे हमला है, इबादत पे हमला है, इबादियात पे हमला है। जिंदगी का हर वो शोबा जिससे जिंदगी का ये सिलसिला चलता है, और जिससे कौमें परवान चढ़ती है, अशखास परवान चढ़ते हैं, कौम तो इज्तिमाई लफ्ज़ है, इंसान परवान चढ़ता है, उस सारे मामलात मुसलमानों के लिए तंग किए गए। हुकूमत में इस वक्त मुसलमान के लिए जगह है ही नहीं। पिछले 10 सालों से 11 सालों आप रहिए, दूसरे दर्जे के शहरी आप रहिए, आपके कुछ महदूद हुकूक रहेंगे। अगर आप उन महदूद हुकूक में राजी है तो ठीक है। अगर आप उन महदूद हुकूक में राजी नहीं है, अगर आप बात करते हैं अपने हुकूक के बारे में, आप पे लाठी बरसाई जाएगी। वो लाठी लिटरली भी लाठी होगी, वो अदालत के जरिए भी और पुलिस के जरिए भी वो लाठी, लीगली भी वो लाठी होगी, हुकूमत के जरिए भी वो लाठी होगी। तो हुकूमत में आपके लिए जगह नहीं है, अक्सर माइनॉरिटीज के लिए जगह नहीं है। एक नाम का, एक माइनॉरिटी से वाबस्ता हमारा एक वजीर है, जो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो इंसाफ करता है। तो उसके अलावा आप मुसलमान देख लीजिए, क्रिश्चियंस देख लीजिए, सरदार जो हमारी जमात है, बरादरी है, उनके नाम पे भी है थोड़ी बहुत वो दिखाने के लिए वो शौक की जरूरत है। मगर आप देख लीजिए हालात जो है बिलखुसूस मुसलमानों के लिए वो अछूत है हुकूमत के लिए, यानी उनके लिए हुकूमत में कोई जगह नहीं है। फिर आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं हो सकते, हाँ आप महकूम हो सकते। महकूम होते हुए आपके कुछ थोड़े बहुत हुकूक है, अगर आप उन पे राजी है ठीक है आपके। मगर आप देखिए बाकी साउथ को छोड़ के और बंगाल को छोड़ के वो सेकंड क्लास सिटीजन के जो एग्जिस्टेंशियल वो राइट्स होते हैं, उन पे भी अब हमला है। वो आपकी माशी इकोनॉमी, एक चीफ मिनिस्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टिंग चीफ मिनिस्टर ऐलानन ये कहता है कि न सिर्फ मुसलमानों का इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए, बल्कि उन पे जहर, ताकि उसे इकोनॉमिकली उस पे जख्म पहुंचाया जाए, इक्तिसादी तौर पे उसे जख्म पहुंचाया जाए। और कश्मीर में इस बात को, हालांकि मैं उसका मुखालिफ हूं, कल भी वो बात मैंने कहीं पे की, एक सैडिस्टिक, वो राजी नहीं है इन हालात से, मगर वो एक सैडिस्टिक, वो आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी अक्सरियत, ये अकलियत है कश्मीर में, जो सैडिस्टिक इसमें से वो सेटिस्फेक्शन लेती है। अब इनको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या गुजरा। इनने कभी हमारे बारे में बात नहीं की, इनने कभी हमारे मामलात के बारे में संजीदगी नहीं की। वो इन हालात को इस तरह से देखते हैं कि अब जो हम पे गुजरी थी, अब इन पे गुजरेगी और गुजर रही है। शायद इनको एहसास हो कि कश्मीर पे क्या गुजर रही है, अब शायद इनको एहसास हो कि इनकी गलतियां कहां पे थी। मैं उसमें राजी नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यहां से कोताहियां हुई, बेशक हुई, जो माइनॉरिटीज है, मेजोरिटी भी, ये हिंदुस्तान एक वोकल माइनॉरिटी की मीरास नहीं है, जागीर नहीं है।
یہ جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ میجورٹی میں جو دکھ رہے ہیں ہمیں، وہ ہندو میں بھی میجورٹی میں نہیں ہے. ہاں لوکل ایک مائنورٹی ہے ہندو میں، اور جنہوں نے کنسولیڈیٹ کیا ہے اپنے فورس کو، ان کو چھوڑ کے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کوئی ہو. مگر آپ دیکھیے جو کشمیر پہ گزر رہی تھی وہ اب مسلمان کے ساتھ دوسرے علاقوں میں بھی گزر. آپ کو انتظامیات سے باہر کیا جا رہا ہے، ایڈمنسٹریشن سے باہر کیا گیا ہے، آپ کی اکانومی کو ہرٹ کیا جاتا ہے، آپ کی آئیڈینٹی کو اٹیک کیا جاتا ہے. آپ کی نہ صرف اکانومی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، پہلے آپ کو حکومت میں برداشت نہیں کیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کی اکانومی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اگر صرف آپ اپنی آئیڈینٹی لیتے گھومیں، اکانومی ہے نہیں آپ کی، حکومت کے معاملات میں آپ کا عمل دخل ہے نہیں، اب آپ کی آئیڈینٹی بچی ہے، اس آئیڈینٹی پہ بھی حملہ کیا جائے، چاہے وہ کشمیری 17 سال کا ایک نوجوان کیوں نہ ہو اتراکھنڈ میں، چاہے اخلاق نام کا بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ سنبل کیوں نہ ہو، چاہے اس طرح کی کتنی لنچنگز کیوں نہ ہو. یہ اکنامک لنچنگز نہیں، یہ آئیڈینٹی پہ لنچنگ ہے. رائٹ ونگ نازی ہندوتوا سوسائٹی فنکشننگ. آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی سٹیزنشپ دوسرے درجے کی سٹیزنشپ کی لیول پہ آپ کی اکانومی برداشت نہیں کی جائے گی، وہ بھی ختم کی جائے گی. کوئی اس بارے میں ذکر کیوں نہیں کرتا ہے؟ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے اور آپ ان گمراہ جوانوں کی حرکتیں دیکھ لیجئے. حضور کی شان میں کس حد تک گستاخیاں ہوتی ہے، گالیاں دی جاتی ہے، اس کو پیٹرنیج دیتی ہے گورنمنٹ، پولیس، عدلیہ، یا یہ سارے جو چیکرز ہیں جو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، وہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں، بلکہ انیبل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ رسمن ایک ہندوتوا راشٹر میں. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن کے خوف سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کو اس چیز میں تبدیل کریں گے، اور ہمیں ڈرایا جاتا ہے، در حقیقت وہ لاگو ہو چکی، وہ عمل میں ہے، وہ پریکٹس میں ہے. کیا آپ بھی اصلی چمڑوں کے جوتے، چپل اور بوٹس پہننے کے شوقین ہیں تو ابوالفضل انکلیو رمضانی مسجد کے پاس کی اس دکان میں آئیے اور بہت کم قیمت پر لیدر کے شاندار جوتے اور چپل خریدیے. ایک بار ضرور آئیں. کوئی جھگڑا کرنا ہے، نہ کوئی فساد کرنا ہے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے اور پوری شدت سے کھڑا ہونا ہے. میرے بھائی نے کہا اب یہاں پہ کہ آپ کو بہانہ نہیں دینا ہے کہ آپ پہ کیس کیے جائے. میں ہر ایک بات سے متفق ہوں، اور ہزاروں رائے ہو سکتی ہے، آرا ہو سکتی ہے، ان کی رائے مجھ سے بہتر ہو سکتی ہے، میری رائے شاید غلط ہو، مگر میں اپنی رائے سامنے رکھوں گا. کب تک آپ اس ڈر سے دبے رہو گے کہ ہم پہ کیس نہ کیا جائے؟ آپ کب تک وہ مہلت دیتے رہیں گے کہ ہم پہ کیس نہ کیا جائے اس لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے؟ اور ایک ایک کر کے آپ سبھی کو یا لنچ کیا جاتا ہے، یا لاٹھی برسائی جاتی ہے، گولی چلائی جاتی ہے، عبادتوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، یا آپ کے حقوق ختم کیے جاتے ہیں، یا آپ کا معاش ختم کیا جاتا ہے، کمائی کا ذریعہ ختم کیا جاتا ہے. ایک ایک کر کے وہ سزا ہر کسی کو دی جا رہی ہے، جس سزا کے ڈر سے آپ خوف سے بیٹھے کہ ہم پہ وہ سزا وارد نہ کی جائے. کرے کیس کرے کتنے کرنے ہو آپ، بشرطے کہ آپ قانون کے حساب سے، امن کے حساب سے، اصول کے حساب سے اپنی لڑائی لڑے. یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے. آپ کتنا بھی پرامن ہو، آپ پہ کیس کیا جائے گا، آپ اس کے لیے حاضر رہیے. آپ اپنے حق کی بات کو اس خوف سے نہیں دبا سکتے. بس ضرورت اس بات کی ہے ہاؤ ٹو سٹینڈ ناؤ. کمنٹری ہو گئی، بہت کمنٹری ہو گئی. ہاؤ ٹو سٹینڈ ناؤ. اصول کے لیے، جسٹس کے لیے. کسی مسلمان کے لیے کھڑے مت ہوئیے، کسی کرسچن کے لیے کھڑے مت ہوئیے، کسی عیسائی کے لیے کھڑے مت ہوئیے. اگر ظلم مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئیے، جسٹس کے لیے کھڑے ہوئیے. اگر ہندو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ جسٹس کے لیے کھڑے ہوئیے کہ اس ہندو کے ساتھ ظلم نہ ہو. کیا یہ ملک اس وعدے پہ نہیں بنایا گیا کہ یہ ویلیوز پہ چلے گا؟ اسی لیے مسلمانوں کی اکثریت نے تقسیم کے باوجود بھی اسی ملک کا انتخاب کیا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ملک جسٹس اور ویلیوز پہ چلے گا. ہمیں اس ویلیو اور جسٹس سسٹم کے قیام کے لیے اٹھنا پڑے گا. ہمیں ساتھیوں سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں کانگریس سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں سماجوادی سے بات کرنی پڑے گی، ٹی ایم سی سے بات کرنی پڑے گی. بھائی ہم لڑنا چاہتے، جسٹس کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں.
ویلیوز کے لیے لڑنا چاہتے, اس ملک کے لیے لڑنا چاہتے, ہم اس ڈر سے باہر نکلنا چاہتے, لاٹھی کھانی پڑے ہم کھائیں گے, مگر آپ ساتھ چلیں. آپ کو جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی, جب الیکشنز ہوتے ہیں, بشرطے کہ آپ اصول کے لیے ہمارے ساتھ چلیں, ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اتنے سارے فورسز جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی ہندوستان میں یقین رکھتے ہیں جس ہندوستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے, جس ہندوستان کا ہم خواب دیکھتے ہیں. مگر ضرورت اس بات کی ہے, اس کامنٹری کے سطح سے اب باہر آئے, اب علاج ڈھونڈنا شروع کرے, آرگنائز ہونا شروع کرے, کنسولیڈیٹ ہونا شروع کرے.